سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں عرفان خان۔ خیبر پختونخوا میں گورننس کی کیا صورتحال چل رہی ہیں اور یہاں پر جو بیانیہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے وفاق کے خلاف، ریاست کے خلاف، اس کی حقیقت کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے زحمت دی ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار سید فخر کاکا خیل صاحب کو۔ بہت شکریہ فخر صاحب وقت دینے کا۔ سر، کیا چل رہا ہے یہ گورننس کا ایشو پچھلے 12 سال کو دیکھ کے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو اس وقت اسی پاکستان کے خیبر پختونخوا میں ایک حصہ ہے جس کو ہم کرم کہتے ہیں، اس پہ تقریباً 4-5 لاکھ شہری، پاکستانی شہری محصور ہیں۔ ریاست ابھی تک ان کو کھانا پینا دوائیاں پہنچانے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے، اور جیسے ہی روڈ پر نقل و حمل ہوتی ہے، 80 کلومیٹر سارا روڈ بنتا ہے، تو ابھی تک اس 80 کلومیٹر کے ٹکڑے پر حکومتی ریٹ بحال نہیں ہو پایا ہے۔ وہ یہ تحفہ ہے گزشتہ 10-12 سالوں میں پی ٹی آئی نے جو تحفہ دیا۔ تو پولیس کہاں ہے؟ پولیس، میں یہ نہیں سمجھتا کہ پولیس کا اس میں کوئی ایشو ہے، کیونکہ 10 سالوں میں اس جو فائٹنگ فورس تھی، میرے خیال میں دنیا کی بہترین فورسز میں کے پی پولیس کا نام لیا جاتا تھا، گلوبلی یہ ریکگنائز ہو گیا تھا، کیونکہ ہم نے ڈی آئی جی لیول کے صفت غیور صاحب ہو گئے، ملک سعد ہو گئے، جو فیلڈ کے اندر سامنے سے ملیٹنٹ کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے شہادت قبول کی۔ تو یہ وہ فورس تھی۔ اور پھر 10 سال میں ایک پلاسٹک امیج بنانے کے لیے مثالی پولیس، آپ کو یاد ہوگا، مصنوعی ٹائپ کا، اور اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے امیج بلڈنگ کے نام پر، اور جو فائٹنگ اسپرٹ تھی وہ ختم کر دی گئی، اس کی اونرشپ ختم کر دی گئی۔ آپ یوں سمجھیے کہ 22, 23, 24 جو لیاز علی ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک ڈاکومنٹ شو کیا ہے جس میں 22, 23, 24 3 سالوں میں آپریشنل پولیس کے جو معاملات ہیں اس پر 5 کروڑ روپے لگے ہیں آپریشن، اور یہ کسی ڈسٹرکٹ کی پولیس بات نہیں کر رہا، 1 مہینے کی بات نہیں کر رہا، میں پورے صوبے کی پولیس کی بات کر رہا ہوں، اور 3 سالوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس پولیس کی بات کر رہا ہوں جو فرنٹ لائن ویریئرز پہ جس کا شمال ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پنجاب پولیس کی اگر آپ ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں تو 2022-23 کا اس کا بجٹ ہے 218 ارب روپے، اب 5 کروڑ اور مطلب 218 ارب روپے ایک سال کے لیے۔ تو اور اسی وجہ سے یہ جو پرائم منسٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی میرے 415 ارب روپے جو میں نے دیے تھے، 415 ارب روپے وارنٹر کے لیے، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اچھا، اب اس طرف آ جائیں۔ 2024 سپٹمبر میں نیب ایک رپورٹ پیش کرتی ہے جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے BRD ایک پروجیکٹ کے اندر 168 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ 30 ارب روپے پر لاہور کا جو میٹرو بس بنا تھا، اس کے مقابلے میں آپ کے ایک پروجیکٹ سے جو ڈاکومنٹ کے اوپر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے لاسٹ ٹائم چیک کی کہ 70 ارب روپے اس پہ جو وہ مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف پھر نیب کہہ رہی ہے کہ 168 ارب روپے تو میں نے ان سے ریکور کی۔ تو آپ خود سوچیں کہ کتنی رقم، اور ہر سال آپ اس کے اوپر پہلے 600 کروڑ یعنی 6 ارب روپے دیا کرتے تھے، اور اب 300 کروڑ میرے خیال میں جو سبسڈی دے رہے ہیں، 3 ارب روپے کی سالانہ سبسڈی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں پولیس کی 3 سال آپریشن کا بجٹ اور آپ کی ایک سبسڈی، تو آپ کی ترجیحات نہیں ہیں۔ آپ کے گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک اپنے اسپیچ میں کہا ہے کہ محکمے اور ادارے ختم کیے گئے، تو یہ انہی لوگوں نے ختم کیے ہیں نا۔ ظاہری بات ہے 10 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ ایک شیر شاہ بابا جو پشتون تھے، انہوں نے 4 سال حکومت میں پشاور تک کلکتہ GT روڈ بنائی تھی، اور آج سے 600 برس پہلے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ اسی 21ویں صدی میں آپ مجھے کوئی ایک نیا بڑا پروجیکٹ دکھا دیں۔ صحت کارڈ بھی تو ظاہری بات ہے، نہ یہ پرویز خٹک صاحب کی جیب کے پیسے تھے، نہ محمود خان کے تھے، نہ علی امین کے، نہیں تو عوام کو پتہ نہیں، انہی سے تو یہ پیسے لے رہے ہیں نا۔ یہ جو بدحالی ہے، تو وہی پیسے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ادویات نہیں ہیں اور ہاسپٹل کی بد انتظامی ہے، یونیورسٹیز کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، تو یہ تو وہی پیسے ہیں
جو تمہیں دے رہے ہیں یہ ظاہری بات ہے پرویز خٹک تو اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا تھا نا, آپ سے لے کر انہی بچوں کی فیسوں سے لے کر انہی انتظامی امور سے پیسے ٹرانسفر کر کے جس طرح لا اینڈ آرڈر کے پولیس کے پیسے اس طرف لائے گئے. آپ یوں سمجھے مردان یونیورسٹی, میں نے خود سابق وزیر اعلیٰ سے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں آپ نے اتنی زمین رکھی ہوئی تھی اس کے لیے پیسے, اس نے کہا 2 ارب روپے رکھے تھے ایکسٹرا کہ چلو یار یہ جو ریٹ اگر فکس ہو جائے تو یہ اس میں ڈال دو, اور وہ اس وقت کافی تھے, مطلب آج سے 10-12 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا پھر وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ جب انہوں نے حکومت سے دریافت کیا تو انہیں بتایا گیا کہ پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ بھئی فی الوقت یہ پیسے نکالو میرے لیے, اور جب فیصلہ آئے گا کورٹ کا اس وقت پھر ریٹ کے حساب سے میں پیسے دے دوں گا. اچھا پھر وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ نوبڈی نوز. فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اس کے حوالے سے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ وہ جو 2 ارب روپے ادھر ہوتی نے مردان یونیورسٹی کے لیے چھوڑے تھے وہ پیسے کہاں چلے گئے, نکلے ہیں کہاں گئے؟ ساری چیزیں جو ہے نا یہ گورننس کے اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ کے جو صوبے کا انتظامی سب سے بڑا ہوتا ہے چیف سیکرٹری, اور ان کے اندر جتنے بھی کمشنرز ہیں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز ہیں کام کر رہے ہیں, کوئی صورتحال واضح نہیں ہے. ہسپتالوں کی جو حالت بنائی گئی ہیں وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک رول ماڈل ہے خیبر پختونخوا کا جو ہیلتھ سسٹم ہے, یہ ہم نے ایک رول ماڈل بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر نوشیروان برقی صاحب کو ادھر آ کے تو انہوں نے ایک میکینزم سیٹ کیا ہوا ہے. اس کے پاس اپنے جو دستاویزات ہیں سرکاری وہ بھی اب انویلڈ ہے, کیونکہ جو پاکستان کے اندر جو پی ایم ڈی سی اور وہ جو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں ایک مدت کے لیے ہوتا ہے, وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے خود. آپ یوں سمجھے ہاسپٹل کے, تاکہ عام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ پائیں, ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہسپتالوں کو خود مختاری دیں گے تاکہ اسپتال اپنے اخراجات خود اٹھائیں اور یہ چل سکے. لیکن ہوا کیا ہے, خود مختاری کے نام پر ہسپتالوں کو پرائیویٹ مافیاز کے حوالے کر دیا گیا ہے, جس میں بورڈ آف گورنر جو پولیٹیکل نومینیشنز ہوتی ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ ٹیکے لیتے ہیں, کینٹین کا ٹیکا, ادویات کا ٹیکا, اکوپمنٹ کا ٹیکا, پریکٹس کا ٹیکا, یہ ساری چیزیں وہ لے لیتے ہیں. اور پیسے کس سے لیتے ہیں؟ پیسے لیتے ہیں محکمہ صحت سے, تنخواہیں وہاں سے آ رہی ہیں. یہاں انہوں نے اپنی پرائیویٹ مطلب سرکار کے خزانے پر اپنی جو سلطنتیں ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو دیکھیں 100 سال سے زائد ہو گئے LRH کو, آلموسٹ 90 سے پلس ایئرز ہو گئے. ہم نے کبھی انگریز کے دور سے لیڈی ریڈنگ صاحبہ جب ٹانگے سے گری اور اس کے بعد یہ ہاسپٹل بنا, اس وقت سے آج تک ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ اینستھیزیا نہیں مل رہا ہاسپٹل. LRH صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل, یہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا, ایسے بھی دن آ گئے تھے کہ اینستھیزیا نہیں تھی ایک ہاسپٹل میں. اتنے بڑے ہاسپٹل میں جب یہ دن آ جائیں اینستھیزیا. ابھی پچھلے دنوں مردان میں ایک ریپ کیس ہوا ایک مریضہ کے ساتھ, جو ہسپتال کے اہلکار ہیں انہوں نے ریپ کیا. اور اچھا ریپ مطلب لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جعلی ریپ کیس میں مریم نواز صاحبہ کو آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی. یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ مردان میں بھی کیا ہوا ہے. وہی جگہ کہ جہاں پر لوگ علاج کے لیے آپ کے سامنے ہیں, جہاں پر لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں, جہاں پر لوگ تعلیم کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. بالکل. تو لیکن کوئی نیریٹو نہیں ہے. مرکز میں کیا ہو رہا ہے, بڑے بڑے چینلز, قیدی نمبر 804 سے اس کی ملاقات ہو گئی, مروت کو نکالا گیا, اس کو شوکاز نوٹس دیا گیا, پینی صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں, آج وہ ٹھیک ہو گئی, آج وہ ملاقات کریں گی. صبح سے ہی کیمرے لگے ہوتے ہیں. تو مطلب جو جتنا میڈیا کوریج قیدی نمبر 804 کو ملا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جب وزیر اعظم تھے اتنا کوریج اس کو نہیں دیا جا رہا تھا. تو ایسے میں آپ پھر کس طرح آپ نے خیبر پختونخوا کو ایک کٹے ہوئے بازو کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں آپ اس کو, بلوچستان میں بھی لیکن خیبر پختونخوا میں خصوصاً آپ نے جتنے بھی قوم پرست تھے, جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں, ایون وہ شخصیات جو PTI کا حصہ تھی, اس کو بھی انگلی سے پکڑ کر پروونس سے باہر کر دیا. اور پروونس کو سارا ایک لو کیڈر کے جو قیادت ہے اس کے حوالے آپ نے کر دیا, جہاں پر کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی, کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, یونیورسٹی کی تنخواہیں بند ہیں. ہاں یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں, بار بار اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں, اپنی ویلاگ پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. اعلیٰ تعلیم تباہی کے دہانے پر ہیں, ہسپتالوں میں یہ صورتحال ہیں, بدترین گورننس ہیں, کرپشن عروج پر ہیں, ساری چیزیں ہیں. جو نیشنل میڈیا ہے ان کو ادھر سے فرصت نہیں مل رہی, خیبر پختونخوا کے مسائل ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں, اس کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. اور دوسری جانب جو ہم وہ دیکھ رہے ہیں ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہو رہی ہیں, پھر بھی خیبر پختونخوا میں جلسے ادھر ہو رہے ہیں, لوگ ادھر سے نکل رہے ہیں. سندھ میں سب معذرت کے ساتھ یہ جو ابھی ڈیجیٹل اسپیس آیا ہوا ہے جیسے کہ آزاد ڈیجیٹل,
میں یہاں اس لیے موجود ہوں کہ میں آپ کا کام دیکھ رہا ہوں نا جی کہ ہاں آپ فیلڈ میں ہیں, آپ نکال رہے ہیں خبریں, لیکن صرف آزاد ڈیجیٹل سے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ پنجاب کا جو بجٹ ہے یا پنجاب میں جو ریسورسز کا استعمال ہو رہا ہے میڈیا کے حوالے سے, نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے, اچھا ہے برا ہے, ہمیں اس سے لینا دینا نہیں, لیکن وہاں کے وسائل آپ دیکھ لیں. اور خیبر پختونخوا, حالانکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جس طرح فرانس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب فرانس کو چینک آتی ہے تو پورے یورپ کو بخار چڑھ جاتا ہے, جب خیبر پختونخوا میں تبدیلی جب بھی آتی, اچھی بری, ارتھ کوئک آپ دیکھ لیں, سیلاب دیکھ لیں, ٹیررزم دیکھ لیں, پی ٹی آئی دیکھ لیں, جو بھی چیز ہوگی وہ شروع خیبر پختونخوا سے ہوگی. لٹمس ٹیسٹ یہاں لیا جاتا ہے. تو جب آپ وہاں پر آپ جو پروجیکٹ آپ لوگوں نے لانچ کیا تھا, میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر چلا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں یہ پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے, لیکن آج بھی اگر آپ آج بھی الیکشن کر لیں یہی لوگ آئیں گے. سر مجھے یہ کوشچن, میں جتنے بھی ہمارے بڑے سینئرز آتے ہیں میں اسے جاننے کی کوشش کرتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ہیں, ہم یہاں پر جو گورننس میں مسائل کی بات کر رہا ہوں, اس سب کچھ کے باوجود ہم کارکردگی پر بات نہیں کرتے, ہم ان کو احتساب کے کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کرتے, اور الٹا جو ان کا نیریٹو ہے وہ ڈومیننٹ ہے. کیونکہ یہ پختونوں کا مسئلہ ہے, یہ پنجاب, یہ سندھ, یہ بلوچستان میں یہ ایشو کیا ہے سر؟ دیکھیں, پشتونوں کا تو مسئلہ ہے کہ جب ان پر برے دن آتے ہیں تو یہ جو نیشنلسٹ آپ کو کہیں گے اسفندیار ولی کے در ہے, مولانا کے در ہے, شیرپو خان کے در ہے, کہاں گئے ہمارے پشتونوں کے مشران, وہ خاموش ہیں. اچھا جب ووٹ آتے ہیں تو یہ ان کے اگینسٹ جائیں گے. مطلب آپ خود سوچیں, لالٹین جو ایک ڈیولپمنٹ کا سمبل ہے, چھوڑیں کہ یہ این پی کا وہ ہے کہ جی لالٹین تباہ ہو گیا, مطلب روشنی آپ کو چاہیے ہی نہیں, آپ کو ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے, آپ کو ہیلتھ نہیں چاہیے, آپ کو امن و امان نہیں چاہیے. اچھا جب نہیں چاہیے تو بس ٹھیک ہے نا, پھر چیختے کیوں ہو, پھر چلاتے کیوں ہو کہ کرم میں یہ ہو رہا ہے اور بنو میں یہ ہو رہا ہے, جب آپ کو نہیں چاہیے. جو لوگ اپنے سروں پر کھیل کر سوات آپریشن, ملاکنڈ آپریشن, وہ ان کو آپ نے ووٹ نہیں دیا, آپ نے ان کو ووٹ دیا جو خودکش حملوں میں ملوث ہیں, جن کے اوپر پرچے درج ہیں, جو طالبان کو پناہ دے رہے تھے, جو ان کو اپنے گھروں میں رکھ رہے تھے, جو آج بھی ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, جو ان کو بھتے دے رہے تھے, پیسے دے رہے تھے, کروڑوں روپے. گورنر پر الزام لگائیے اور انہوں نے تردید بھی نہیں کی. وزیر اعلیٰ کے بھائی پر الزام لگا, انہوں نے میں نے آپ کی ایک پوسٹ پڑھی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک بندہ ادھر جا کے, تو سابق گورنر کا آپ نے ذکر کیا تھا, وزیرستان کیا تھا, علی امین کا آپ نے کوئی ذکر کیا تھا, تو آپ گئے نا, خوشی سے گئے نا ان کو کہ جی آپ پیسے لینے کیوں نہیں آ رہے ہیں, ہم آپ کی امداد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بندوق خریدیں, آپ بارود خریدیں, آپ راکٹ لانچر خریدیں اور ان پشتونوں کے اوپر برسائیں. دیکھیں این پی کے ساتھ ان کی جھگڑا کیا تھا, یہی تھا کہ وہ ریزسٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, یا باقی شیرپو خان کے ساتھ ان کا جھگڑا کیا, وہ ریزسٹ کر رہا تھا تو ان پر خودکش حملے ہو رہے تھے. یہ ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں, ان کو لا رہے ہیں. اچھا جب لا رہے ہیں تو پھر چلاتے کیوں, پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ جی اس کے پیچھے ادارے ہیں, ادارے تو ان کی تو جنازے ہو رہے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اور یہ جو تنظیمیں ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ پولیٹیکل کیوس جب چلتا ہے نا, اس میں یہ ساری چیزیں اگر آپ انٹر پہ جا کر دیکھ لیں, انتہا پسندی, دونوں میں مشترکہ چیز انتہا پسندی ہے. وہ بھی برداشت نہیں کریں گے, یہ بھی برداشت نہیں کریں گے. فی الوقت ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, ڈر اس وقت سے جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ اگلی بار ہم بندوق لے کر آئیں گے. ہاں, جو ریاست کو کھلی چیلنج دے رہا ہے, میڈل تو وہی ہے, ان کا ڈی این اے تو وہی نکل رہا ہے میرے پاس, جو ابھی سے نہیں, دہائیوں سے وہ کہہ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو ادھر پشاور میں آفس دو, لاہور میں دے دو نا, پشاور میں کیوں آفس دے رہے ہو. لیکن نہیں, میرا پرائم منسٹر کب آیا ہے, کیونکہ وہ ڈر رہا ہے کہ الیمین اس کو پکڑ لے گا. وہ بیچارہ تو جب محسن نقوی صاحب بھی آتے ہیں تو جپیاں ڈالتے ہیں اور کیا ان کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے, تو وہ ڈر کیوں رہا ہے وزیر اعظم, یا وہ میرا وزیر اعظم نہیں ہے, کیونکہ ان کی بھتیجی پنجاب میں ہے, وہ اسلام آباد میں, اسلام آباد کا کوئی کام ہوگا پنجاب کا تو وہاں سے وہ آسانی سے فائل موو کر دیں گے. لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہاں یہ نہیں آئیں گے, تو کمزوری ہے نا. آپ نے جب اپنی قوم کو ایک ایسے جتے کے حوالے کر دیا ہے کہ جو جس طرح جی چاہے ان کی طرف لے جائے, اور یہ بڑھے گا, وہ اس وجہ سے بڑھے گا کہ صوبے میں بے روزگاری بے انتہا حد تک بڑھ رہی ہے. اگلے 2-3 سالوں میں بچے اور بچیاں یہ فیس جمع کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے, تو یہ کہاں جائیں گے. آخری سوال ہے سر, آخری سوال ہے, یہ جو گورننس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ابھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا پروونشل گورنمنٹ جو ایک اسٹیپ اٹھانے جا رہی ہے,
جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ اپنے ضلع کرم میں یا چیف ایگزیکٹو گورنر اپنے ڈی آئی خان میں جرگہ نہیں بلا سکتے، وہاں پر امن قائم نہیں کر سکتے، اور یہ چلے ہیں امارت اسلامی سے مذاکرات کرنے، یہ جرگہ بنا رہے ہیں، ٹی او آرز انہوں نے بنائے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کر پائیں گے؟ اب ان کی اپنی جو ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کچھ علاقے ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہاں بسانا چاہتے ہیں، یہ وہ کہہ چکے ہیں اور اٹس آن ریکارڈ، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو لایا گیا. تو زیادہ سے زیادہ پہلے اگر 20-30 ہزار لائے تھے تو اس دفعہ 1 لاکھ ملیٹنٹ آ جائے گا اور آ جائے گا. اس کا مجھے تو جو فی الوقت میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ تو یہی ہو کہ نہیں کہ یہ لوگ ماضی کو دوں گا، دیکھوں گا کہ جب وہ خود میں نے کہا نا سیم مائنڈ سیٹ جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تو وہ کیا بات کریں گے؟ وہ کہ ہم آنا چاہتے ہیں، یہ کہیں گے آپ آ جائیں، سو بسم اللہ. نہیں، آپ کے کہنے کا سر مطلب میں یہ لوں کہ یہ جو پروونشل گورنمنٹ یا لیمن گن ڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ ملیٹنٹس کو یہاں آ کر آباد کرانا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں. بالکل وہ کہتے رہے ہیں، ہمیں تو یہی کہا تھا کہ یار وہ آنا چاہتے ہیں قبائلی علاقوں میں اور اسلحہ رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہوئی تھی بات کہ وہ آ جائیں گے. اس کے نتیجے میں لوگ آئے بھی، انہوں نے اسلحہ رکھا نہیں رکھا. وہ کیوں اسلحہ رکھیں گے؟ ان کے پاس کرنے کو ہے کیا؟ آپ نے چھوڑا کیا ہے قبائلی علاقوں میں؟ الٹرنیٹیو ہے کیا؟ جو بارڈر تھے وہ تو بند کر دیا آپ نے، تو آپ آلریڈی ایندھن بن چکا ہے. اور یہی پارٹی نریٹیو ہے کہ جو قبائلی علاقوں میں اور جنوبی اضلاع میں مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ اس کے پیچھے ادارے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادارے پولیٹیکلی بھی ٹارگٹ پہ ہیں. تو یہ بنکٹ پر کیوں حملہ ہوا؟ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور مرکز آرام سے خاموشی سے اس کو دیکھ رہا ہے، تماشا کر رہا ہے، بشمول مرکزی میڈیا جو بڑے بڑے چینلز ہیں. انہوں نے یہ جو کیمرے بند کیے ہوئے ہیں نا خیبر پختونخوا سے، تو میرے اپنے خیال میں یہ ایک بار پھر وہ جو بلیک ہول بنے گا جس میں اندھیرے ہوں گے اور جہاں لوگ آگ لگائیں گے. فی الوقت مجھے یہی نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ فخر کاکا خیل صاحب. آپ نے فخر صاحب کا تجزیہ سنا کہ اس خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے، گورننس کی کیا صورتحال ہے، اور یہاں پر جو اداروں کی، محکموں کی تباہی کی ذمہ داری ہیں گزشتہ 12 سال سے وہ کس کی ہے.